السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام خان۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور کا نواحی علاقہ ہے اظہر خانوں، اور یہاں پہ ہم آج آپ لوگ کو دکھائیں گے ایک ایسی دو باہمت کم عمر بہنوں کی کہانی جنہوں نے نہ صرف نیشنل سطح پہ ایتھلیٹس مقابلوں میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیے، بلکہ انٹر ڈسٹرکٹ سطح پہ اور صوبائی سطح پہ انہوں نے مختلف مارشل آرٹس اور ساتھ میں سے مختلف گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ انہوں نے برونز میڈل، ساتھ میں سے سلور میڈلز اپنے نام کیے ہوئے ہیں۔ یہ دو بہنیں کم عمر دو بہنیں نہ صرف یہ سپورٹس کھیلتی ہے، ساتھ میں سے وہ اسکول اور کالج بھی جاتی ہے، ساتھ میں سے سیکنڈ ٹائم پہ وہ اپنے والد کے ساتھ پتنگ بنا کر اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹا دیتی ہے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دو باہمت جو بہنیں ہیں ان کی کیا کہانی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گوہر علی ہے، حسنہ اور حفصہ کا والد ہوں، اور یہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اظہر خانی نام ہے اس کا، دیہی علاقہ ہے، شہر سے کافی دور، رنگ روڈ سے باہر۔ جی، یہ حفصہ اور حسنہ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ حسنہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ حال ہی میں جو نیشنل گیمز ہوئے اس میں ایتھلیٹکس میں 800 میٹر ریس میں گولڈ میڈلسٹ بنی ہے ابھی، اور اس کی چھوٹی بہن حفصہ یہ سلور میڈلسٹ ہے نیشنل گیمز میں۔ اس کے علاوہ یہ حسنہ 7 مختلف گیمز کھیلتی ہیں۔ اچھا، کب سے انہوں نے یہ گیمز کھیلنا شروع کیے؟ ایسا ہے کہ 2019 سے یہ مارشل آرٹ سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بانڈو سٹائل کراٹے ان سے سٹارٹ لیا تھا، چونکہ ان کے انکل انسٹرکٹر ہے تو سٹارٹ ان سے لیا۔ پھر اسکول لیول سے انہوں نے دوسرے گیمز بھی شروع کر دیے، اور آج جو ہے 7 گیمز کھیلتی ہیں، اور چھوٹی بہن جو ان کی ہے ان کو دیکھ کر ان کو بھی شوق اٹھا، اور انہوں نے بھی مختلف گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے یہاں پہ کمیونٹی کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں بندی کی بیٹیاں باہر جاتی ہے، گیم کھیلتی ہے؟ چونکہ یہ ایک دیہی علاقہ ہے اور یہاں کا ماحول شہر کے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں شٹل کاک بورکے کے علاوہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی خاتون باہر نکل جائے گی اور شٹل کاک بورکا نہ پہنا ہوگا۔ تو ایسے ماحول میں آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچیاں یونیفارم پہن کر اور یا اسپورٹس کٹ پہن کر جب جاتی ہیں گھر سے، تو ظاہر ہے سارے لوگ جو ہے علاقے کے وہ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی۔ تو مسئلے تو بہت ہے، یہاں تک کہ اپنے خاندان والے اس چیز کے مخالف ہیں، اور انہوں نے بھی۔ ٹھیک، اچھا، آپ کی بیٹیوں پہ پوری قوم کو فخر ہے، یقیناً آپ کو بھی فخر ہوگا۔ یہ اپنی شوق پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ مالی حالت جو ہے اس کو بھی سٹیبل کرنے کے لیے یہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہے، پتنگ بناتی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ میں اپنے گھرانے کا، اپنے خاندان کا واحد وہ کمائی کا ذریعہ ہوں، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسپورٹس مین پلیئرس کے لیے خوراک اور دوسری قسم کی ضروریات عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے یہی میرے جو بیٹیاں ہیں یہ میرا ساتھ دیتی ہے، میرے ساتھ یہ پتنگ سازی کا کام کرتی ہے، اور ہم مل کر سب یہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حسنہ اور حفصہ کے ساتھ، اور یہ ابھی لگے ہیں پتنگ بنا رہے ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ پتنگ بنانا، ساتھ میں سے اکیڈمی اسٹیڈیم جانا، وہاں پہ ٹریننگ کرنا، ساتھ میں سے اسکول کا کام کاج اور کالج کا کام کاج کرنا، یہ ساری چیزیں کس طرح مینیج کرتی ہے. جی السلام علیکم حسنہ، سب سے پہلے اپنا نام، آپ کا مارشل آرٹ میں اسٹائل کون سا ہے اور آپ کا بیلٹ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حسنہ گوہر علی ہے. میں بانڈو اسٹائل میں اورنج بیلٹ ہوں اور ہدف کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہم صبح کالج جاتے، پھر اسٹیڈیم جاتے، اسٹیڈیم سے پھر اپنے چاچا کے پاس جاتے، ٹریننگ لیتے، پھر گھر آتے. اولمپکس چیمپئن بننا اس لیے ہم سے لیتے، اور ابھی ہمیں صرف اپنے پیرنٹس اور کوچ کی وہ سپورٹ ملی. اگر ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی وہ اولمپکس چیمپئن بن جائیں گے. اچھا، آپ یہ بتائیں یہاں پہ آپ کتنے سائڈ، آپ کے ساتھ آپ کی بہن بھی ہے حفصہ، آپ کی کون سی اسٹائل اور بیلٹ ہے؟ میرا نام حفصہ ہے. میں ایتھلیٹکس کی پلیئر ہوں اور اس کے ساتھ میں بانڈو بھی کھیلتی ہوں، اور بانڈو میں میرا اورنج بیلٹ ہے، اور اپنے چاچا کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں ڈیلی، اور بہت اچھے طریقے سے. اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں، لیڈی گرفت اسکول میں. اچھا، 9th کلاس میں. اچھا حسنہ، یہ بتائیں سب سے پہلے آپ نے یقیناً جوائن کیا ہوگا یہ مارشل آرٹ وغیرہ، کتنے سال پہلے آپ نے یہ جوائن کیا تھا؟ 2019 میں بانڈو اسٹائل مارشل آرٹس جوائن کیا تھا. پھر اس کے بعد بیڈمنٹن اور ایتھلیٹکس اسٹارٹ کیے. نیشنل میں جو تھے ابھی جو انڈر 21 نیشنل ہوا ہے اس میں میرا گولڈ میڈل آیا ہے. ٹھیک. اچھا، اور آپ نے ابھی تک کتنے میڈلز حاصل کیے ہیں؟ کتنے گولڈ میڈل حاصل کیے اور کتنے برونز وغیرہ سلور میڈل حاصل کیے؟ بیڈمنٹن بانڈو میں، تائیکوانڈو میں نے مارشل آرٹ میں میں نے انٹر کلب میں سلور میڈل لیا ہے، اور نیشنل لیول پر میں نے گولڈ میڈل لیا 800 میٹر ریس میں، اور پروونشل لیول پر 3 سلور میڈل لیے ایتھلیٹکس میں. اچھا، اور حفصہ آپ نے کتنے میڈلز لیے ہیں؟ میں نے ابھی جو ٹرائلز گزرے ہیں نا اس نیشنل گیمز، اس میں میں نے 800 میٹر میں 2nd پوزیشن لیا ہے، اور ریلے میں 1st پوزیشن لیا ہے، اور انٹر کلبز میں مارشل آرٹس میں 3rd پوزیشن لی ہے. اچھا، یہ بتائیں مجھے حسنہ، آپ یہاں پہ باپ کے ساتھ، باپ کا ہاتھ بھی بٹاتی ہو، یہاں پہ پتنگ بناتی ہو، کتنا ٹائم دیتی ہو یہاں پہ پتنگ بنانے کے لیے؟ جب کالج جاتے تو 200 یا 300 گڈی بناتے، اور کالج نہیں جاتے تو پھر پورے دن میں 400 تک بن جاتے. اچھا، 400 تک بن جاتے ہیں. کس ٹائم سے کس ٹائم تک بنا دیتے ہو؟ پھر اکیڈمی یا جو اسٹیڈیم ہے وہاں پہ پریکٹس کے لیے کس ٹائم جاتی ہو آپ لوگ؟ ہم کالج سے سیدھا اسٹیڈیم جاتے، پھر جب چاچا کے پاس جاتے، پھر ادھر سے آتے تو تقریباً 10 بجے تک ہم کام ختم کر دیتے. اچھا، 10 بجے تک کام ختم کر دیتے. اچھا، مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آپ یقیناً اسکول بھی جاتی ہے، پھر اسٹیڈیم اکیڈمی میں پریکٹس بھی کرتی ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ یہ پتنگ کیوں بنا دیتے ہو؟ ہمارے ابو بیمار ہے اور ہمارا انکم اتنا نہیں ہے، اس لیے ہم ابو کے ساتھ ہاتھ بٹاتے. اچھا، تو جو آپ کا شوق ہے، آپ کا اسٹڈی کا بھی شوق ہے، یقیناً مارشل آرٹس کا بھی شوق ہے، آگے اولمپک چیمپئنس میں بھی جانا ہے، تو یہ ساری مشکلات سے کہ تھوڑا انکم کما کے آپ ان چیزوں کو، سارے چیزوں کو مینیج کرتی ہو؟ جی بالکل. ہم جب کام کر لیتے تو خرچہ ہو جاتے، جب کام نہیں کرتے تو پھر ادھار پہ لیتے، اور خاص کر ٹورنامنٹ کے لیے ہماری تیاری، سارا دن ہم کھیلتے، ہماری تیاری ہوتی ہے، تو پھر یہ کام نہیں ہوتا، پھر جو ہم ادھار لیتے ٹورنامنٹ ہونے کے بعد ہم پھر واپس کر دیتے. اچھا، ابھی تک کسی کی جانب سے، کسی ادارے کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے کوئی پذیرائی ملی ہے، کوئی کٹس ملی ہے، کوئی معاوضہ ابھی تک ملی ہے؟ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ملا. اچھا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے؟ نہیں ملا، انشاءاللہ اس کے بعد ملے گا. اچھا، یہ بتاؤ یہاں پہ چونکہ آپ نے کہا کہ جو آپ کے مالی حالات ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ محنت کر کے آگے جا رہی ہو، آپ کے فیوچر پلانس کیا ہے، گولز، آگے کہاں تک جانا چاہتی ہو آپ دونوں؟ ہم دونوں کا ایک ہی ارادہ ہے، ہم نے اسپورٹس میں اولمپکس چیمپئن بننا ہے. اچھا، آپ نے اولمپکس چیمپئن بننا ہے، اور اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی بھی اور اسپورٹس ڈائریکٹریٹ کی بھی بہت ضرورت ہے، اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائے حسنہ، ہم اگر دیکھیں ہمارے اس پختون سوسائٹی میں، معاشرے میں عموماً جو بچیاں ہوتی ہے وہ سپورٹس نہیں کھیلتی، یہاں پہ کمیونٹی کی طرف سے کیا رد عمل ہے جب آپ سپورٹس کھیلتی ہو یا اسٹیڈیم جاتی ہو، پریکٹس کرتی ہو، باہر کیٹ پہنتی ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟
ہم گاؤں سے نکلتے تو بہت مشکل سے نکلتے. ادھر گاؤں والے بہت باتیں بناتے. جب ہم روڈ تک جاتے تو کافی لوگ تو یہ بھی کہتے کہ یہ لوگ فلموں میں آتے. اسی لیے ہمیں بہت مشکل ہے. اور ہمیں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے فیوچر میں اپنے اپنے کام میں جو ہے نا تو کوئی ترقی دکھائے, پاکستان کو آگے لے جانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے. اچھا یہ بتائیں, جو اور بچیاں ہیں جو فیمیلز ہیں, آپ ان کو خاص کر کیا پیغام دو گی؟ آج کل کے دور میں میل اور فیمیل کا اتنا فرق نہیں ہے. جو کام میل کرتے وہ فیمیل بھی کر سکتے, بس اسے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اور وہ سپورٹس نہ ہو, جو بھی کام ہو, سپورٹس ہو جو بھی کام ہو, اس میں اپنا اہم کردار ادا کرے اور پوزیشنز لے, اپنی ٹرافیاں لے, تاکہ پاکستان کو آگے لے جانے میں اس کی بھی اہم کردار ادا ہو. جی بالکل. حسنہ اور حفصہ یہ دونوں پشاور کی پورے قوم کی یہ دونوں بہادر بیٹیاں جو محنت اور عظمت کی ایک عظیم مثال ہے. یہ حسنہ کہتی ہے کہ میل اور فیمیل میں اتنا فرق نہیں ہے, بس حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے. اور اگر حکومتی سطح پہ اسپورٹس ڈائریکٹریٹ کی جانب سے, صوبائی حکومت کی جانب سے اگر ان کو پذیرائی ملتی ہے تو یہ آگے جا کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں. احتشام خان, نیوز 360 پشاور.